بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آج 21 رمضان المبارک ہے اور 21 رمضان المبارک مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یوم وصال و یوم شہادت ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے مولا کائنات علی المرتضیٰ کی چند ایسی خصوصیات گوش گزار کروں گا کہ جو آپ کے علاوہ کسی کو وہ خصوصیت عطا نہیں ہوئی۔ ان میں سے پہلی یہ ہے کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ جب خانہ کعبہ میں ولادت ہونے کے بعد آپ کی والدہ محترمہ آپ کو باہر لے کر آئیں تو حضرت آپ کے والد محترم ابو طالب نے آپ کو اپنی گود میں لیا اور گود میں لینے کے بعد بڑی محبت فرمائی، شفقت فرمائی، اور شفقت فرمانے کے بعد دیکھا کہ آپ اپنی آنکھیں نہیں کھول رہے، فوراً سے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے بھتیجے، یہ میرے بیٹا پیدا ہوا ہے، سب اعضاء درست ہیں لیکن اپنی آنکھیں نہیں کھول رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دیجیے۔ رسول اللہ نے اپنے ہاتھ مبارک میں جیسے ہی لیا، لینے کے بعد اس کی طرف توجہ فرمائی تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنی آنکھ مبارک دونوں کی دونوں کھول لی۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اے ابو طالب، اے چاچا، آپ تو فرما رہے تھے کہ یہ آنکھیں نہیں کھول رہا، یہ دیکھو یہ تو ٹکٹکی باندھ کے مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر گود میں لینے کے بعد جب آپ نے ان کو گود میں لیا، پیار کیا، ان سے محبت کی، اور پھر آپ نے ہی اپنی گھٹی مبارک یعنی اپنی زبان مبارک مولا کائنات کے منہ میں دی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ جب جوانی کا، اور آپ ہی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی مولا کائنات کی تعلیم و تربیت فرمائی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب آپ جوانی کے عالم میں ہوئے تو جوانی میں ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات سے پوچھا کہ اے علی، تو مجھے ذرا یہ تو بتا کہ بچپن میں تو نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی تھی، اور جب تو میری گود میں آیا تو نے اپنی آنکھیں کھول لی۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کے جملوں پر قربان جائیں، آپ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا تھا کہ سب سے پہلے میری آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں۔ یعنی بچپن کی حالت میں بھی مولا کائنات نے یہ عمل کر کے دکھایا کہ سب سے پہلے جس ذات کا دیدار کیا وہ کائنات دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ تھی۔ اسی طریقے سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ بچوں میں جو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں وہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات طیبہ ہے۔ اسی طرح آپ کو ایک یہ بھی خصوصیت عطا ہوئی کہ جب میرے آقا دو جہاں ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے تھے، ہجرت کے سفر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، اور جن کو اپنے پیچھے اپنے بستر پر چھوڑ کر گئے، اپنے پاس جو رسول اللہ کے پاس امانتیں تھیں یہود و نصارہ کی، وہ آپ مولا کائنات علی المرتضیٰ کے سپرد کر کے گئے اور ارشاد فرما کے گئے کہ یہ بستر ہے، اس بستر پہ آج آرام کرو اور صبح اٹھ کر یہ امانت کفار کو لٹا کر مدینہ طیبہ آ جانا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس بستر پر آرام فرما رہے ہیں، اور حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ کے سر مبارک کے پاس کھڑے ہوئے، اور حضرت میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے پاؤں مبارک کے پاس کھڑے ہوئے، اور سیدنا جبریل امین نے یہ ارشاد فرمایا کہ واہ اے علی، تیرے نصیب پر قربان کہ آج اللہ تبارک و تعالی فرشتوں میں تجھ پر فخر فرما رہا ہے۔ اور مولا کائنات یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جتنے سکون کی نیند، جتنے آرام کی نیند آج میں نے رسول اللہ کے بستر پر کی ہے، ایسے نیند میں نے کبھی نہیں کی تھی۔ تو یہ خصوصیت بھی اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب نے مولا کائنات کو عطا فرمائی۔ صبح ہوئی آپ امانتیں دے کر مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسی طرح ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ غدیر کے مقام پر اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ ارشاد فرمایا تو مولا کائنات علی المرتضیٰ کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور ارشاد فرمایا
صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اے صحابہ، کیا اے مومنو کہ میں تمہاری جانوں سے زیادہ نہیں ہوں؟ سب نے ارشاد فرمایا ہاں یا رسول اللہ۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے مومنو کہ میں تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب نہیں ہوں؟ سب نے ارشاد فرمایا بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو سن لو، جس کا میں مولا، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اور جس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور اب تمام اصحاب نے ارشاد فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے بھی مولا اور سارے مومنوں کے بھی مولا ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کی خصوصیت میں سے ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ رسول اللہ سے محبت کرنا، حضرت علی کی محبت رسول اللہ کی محبت ہے، یعنی جس نے حضرت علی سے محبت کی اس نے رسول اللہ سے محبت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ سے محبت کی اس نے علی سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے علی سے بغض رکھا، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اطاعت علی کی اطاعت ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے اللہ کی اطاعت کی گویا کہ اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ اسی طرح آگے ارشاد فرمایا کہ جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت شان، مقام، مرتبہ، عزت عطا فرمائی۔ آپ اہل بیت میں بھی شامل ہیں، آپ خلفاء میں بھی چوتھے نمبر کے خلفاء ہیں۔ آپ ہی کے لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا انا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مومن ہی حضرت علی سے محبت کرے گا اور منافق حضرت علی سے بغض رکھے گا۔ گویا کہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ حضرت علی سے محبت کرنا، اور جو حضرت علی کا دل میں بغض رکھتا ہے وہ نفاق کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار اقدس پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔